اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی تمام آل پاک پر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ سلام کا جواب تمام بہن بھائی ضرور دیا کریں، بہت شکریہ جی۔ 6 اور 7 محرم کا میں آج آپ کو ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جو صرف 6 اور 7 محرم کو ہی کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کی خاص اجازت بھی میں آپ کو دے رہا ہوں تاکہ آپ اجازت لینے میں بھی کوئی وقت آپ کا ضائع نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ اجازت ملتے ملتے کمنٹس کا جواب آتے آتے جو شرط و شرائط ہوتی ہیں اس میں پورا ہوتے ہوتے وقت گزر جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، آپ کو یہ عمل کرنا ہے اگر تو آپ اس عمل کے ضرورت مند ہے تو 3 کام آپ نے ضرور کر لینے، ٹھیک ہے جی۔ اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اور 6 اور 7 محرم 7 محرم کو آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے شہدائے کرب و بلا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خاندان والوں پر پانی بند کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو 6 محرم اور 7 محرم کا یہ عمل ہے۔ اگر آپ نے اس عمل میں 3 کام یہ کر لیے اور اس عمل کو کر لیا تو یقیناً پورا سال اللہ کے فضل و کرم سے ایک تو آپ کو کبھی بھی آپ کے اوپر دشمن آپ کا غالب نہیں آئے گا، کبھی بھی دشمن آپ کو شکست نہیں دے سکے گا، اور دوسرا آپ کو جون سا ہے عزت آپ کی، آبرو آپ کی وہ پورا سال حفاظت میں رہے گی۔ یعنی کہ کوئی بندہ آپ کی عزت کے ساتھ آپ کی آبرو کے ساتھ نہیں کھیل سکے گا۔ ہوتا ہے نا مختلف قسم کے الزامات لگا دینا، مختلف قسم کی بدنامیاں کر دینا، مختلف قسم کے پراپیگنڈے کر کے بندے کی عزت کو داغدار کر دینا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ تیسرے نمبر پہ آپ کے اوپر کبھی بھی جادو نہیں چلے گا۔ کبھی بھی زندگی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جادو، تعویذات، شیطانی اثرات، شیطانی طاقتوں کے شیطانی عاملین جو ہے وہ آپ تک پہنچ نہیں کر سکیں گے۔ ان کے آگے ایسا اندھیرا آ جائے گا جب بھی وہ آپ کا اور آپ کی والدہ کا نام لے کر عمل کرنا چاہیں گے، کیونکہ شیطانی عامل اسی طرح ہی عمل کرتے ہیں۔ اب اس کو اگر میں موضوع کو شروع کروں گا تو پھر وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شیطانی عامل جو ہے عملیات کی دنیا میں عاملین جو ہے وہ آپ تک پہنچ نہیں سکیں گے، یہ بات ذہن میں بٹھا لیں۔ یعنی کہ ان کے شیطانی طاقتوں نے پہنچنا ہوتا ہے نا۔ ایک شیطانی عامل آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام لے کے یہی کہتے ہیں نا، جاؤ شیطانی جنات کو، موکلات کو کہ جا کے بند کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، جو کرنا کروانا ہوتا ہے، لڑائیاں کروا دو، میاں بیوی میں طلاقیں کروا دو، کاروبار بند کر دو، تو وہ آ کے طاقتیں جنات آ کے بیٹھ۔ تو آپ کے اوپر کبھی بھی شیطانی جنات، شیطانی موکلات، شیطانی تعویذات، شیطانی طاقتوں کے اثرات کبھی بھی غالب نہیں آئیں گے۔ میں آپ کو پوری زندگی کے لیے یہ بتا رہا ہوں۔ یعنی کہ آپ عمل ایک مرتبہ کریں گے، جس نے بھی 6 یا 7 محرم کو یہ عمل کر لیا، 6 کو بھی کرنا ہے اور 7 کو بھی کرنا ہے، دونوں دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اچھا 6 کو نہیں کر پائے تو 7 کو پھر آپ لازمی کر لیں۔ 7 کو نہیں کر پائے تو پھر آپ جب بھی کریں گے آپ کو اس کا فائدہ تو ہوگا، لیکن یہ 7 محرم دوبارہ سال بعد ہی آنی ہے، یہ بات آپ نے ذہن میں بٹھا لیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ عام اجازت ہے سب کو، خاص اجازت ہے سب کو، دل سے اجازت ہے سب کو، بس ویڈیو کو لائک کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، یہ آپ کو ضرور کرنا چاہیے سر، یہ ویڈیو کو لائک جو ہے یہ ہماری حوصلہ افزائی ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ کو یہ کر دینا چاہیے۔ تو بہرحال 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں جی، آپ کمنٹ میں آپ سبحان اللہ لکھیں، اور درود شریف جو ہے انشاءاللہ اجتماعی دعا میں حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، جمعرات جمعے کی جو دعا ہوتی ہے، اور کوئی بھی مقصد آ جاتا ہے آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اور 7 محرم کو خاص دعا ہونی ہے انشاءاللہ، اور 8 محرم کو 15ویں شریف آ رہی ہے، اور مغرب سے عشاء تک ہلکا ذکر بھی ہوگا اور اس میں دعا بھی ہوگی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ 7 محرم کو بھی 8 محرم کو بھی جو ہے بہت عظیم الشان الحمدللہ اجتماعی پروگرام ہو رہے ہیں دعاؤں کے، تو آپ شامل ہونا چاہیں تو آپ اس میں کمنٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور شامل کیا جائے گا اور فوراً شامل کیا جائے گا۔ اور جو بھی ہمیں کمنٹ کرتا ہے ہم پوری ایمانداری سے ان کو جواب بھی دیتے ہیں، اور ان کو ہم کمنٹ میں جو ہے وہ اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ آپ بے فکر ہو جائیں، انشاءاللہ جو بھی ہماری ڈیوٹی لگائے گا، ہزاروں لوگ دعا میں حاضر ہو کر، دعا میں اپنا نام لکھوا کر ہزاروں لوگ فائدہ حاصل کر چکے ہیں، آپ بھی حاصل کریں انشاءاللہ۔ دعا قبول کرنے والی ذات تو اللہ پاک کی ہے،
لیکن آپ کو انشاءاللہ العزیز نظر آئے گا کہ آپ کے لیے بہتر معاملات ہو چکے ہیں۔ بہرحال سر آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے؟ اچھا یہاں پہ میں آپ کو نا ایک چیز اور بتا دوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پاس نا آپ کی ویڈیو نہیں پہنچ رہی، ٹھیک ہے، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ چینل کو سبسکرائب کیا ہے اور ساتھ لگے ایک گھنٹی کا بٹن ہوتا ہے، اس کو بھی آپ ساتھ میں کلک کر دیں گے نا، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں گے تو آپ انشاءاللہ العزیز پھر وہ کہتے ہیں نا پریس کر لیں آپ گھنٹی کے بٹن کو، تو وہ آپ کے پاس پھر ہر ویڈیو پہنچ جائے کرے گی۔ تو انشاءاللہ العزیز پھر آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے، آپ فائدہ حاصل کریں گے، فیض و برکات آپ کی جو تربیت کرتے ہیں اور جو بھی روحانی عملیات کے حوالے سے اب ہم عمل کرنے جا رہے ہیں، عمل سمجھتے ہیں۔ سب سے بنیادی طور پہ جو ہم نے اس عمل کو کرنا ہے اس کے لیے 6 اور 7 محرم کا یہ وقت ضروری ہے جس وقت میں ہم نے یہ عمل کرنا ہے۔ 6 محرم کو اور 7 محرم کو ہم نے یہ عمل مغرب کی نماز کے فوراً بعد شروع کرنا ہے۔ اچھا بہت سارے لوگ مصروف ہوں گے تو ان کو اجازت ہے کہ وہ عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ جو مجرب ٹائم ہے وہ مغرب کے بعد کا ہے۔ مجھ سے آپ پوچھیں گے کہ میں کس ٹائم کرتا ہوں 6 اور 7 محرم کو؟ میں تو یہ 2 دن کا عمل ہے جی، میں تو جو ہے وہ مغرب کے فوراً بعد کرتا ہوں، میں اس کی اجازت بھی اور کرواتا بھی مغرب سے فوراً بعد ہوں۔ اب آپ کی مرضی ہوتی ہے کہ آپ نے جو بھی ہے عامل کی مرضی کے مطابق، ٹائم کے مطابق، تربیت کے مطابق کرنا ہے تو مغرب کے فوراً بعد ہے، اجازت آپ کو عشاء کے بعد بھی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب آپ نے یہ عمل جو ہے مغرب اور عشاء کے درمیان کرنا ہے یا عشاء کے بعد کرنا ہے۔ اب یہ فائنل ہو گیا جی، آگے چلتے۔ سب سے پہلے اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کا وضو ہونا ضروری ہے۔ وضو آپ نے فرما لی ہے جی، جسم آپ کا پاک ہے، جگہ آپ کی پاک ہے جہاں پہ آپ نے عمل کرنا ہے، اور لباس آپ کا پاک ہے جہاں پہ آپ نے جو ہے وہ جو آپ نے لباس پہننا ہے۔ اب آپ نے اس عمل کے لیے سر جو ہے وہ بیٹھ جانا ہے جہاں پہ بھی آپ نے عمل کرنا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ وہاں پر شور شرابہ نہ ہو اور وہاں پر نابالغ بچے بھی نہ ہو، کیونکہ یہ عمل بالغ افراد کریں، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے اس عمل کو سب سے پہلے بنیادی طور پہ 21 مرتبہ 21 ٹائم 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ پہلے 21 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ ہی سورہ اخلاص پڑھنی ہے، 21 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 72 ٹائم 72 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا کریمو یا رحیمو، 1 مرتبہ، یا کریمو یا رحیمو 2 مرتبہ، یا کریمو یا رحیمو 3 مرتبہ۔ اس طرح پڑھنے کے بعد آپ نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں، فوراً دعا مانگ کے میں کہتا ہوں چہرے پر ہاتھ پھیرنے سے پہلے آپ کی مقصد اور آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ 6 اور 7 محرم کا عمل ہے، آپ نے ان 2 دنوں میں 2 دن مسلسل کر لیں یا 1 دن آپ کر لیں، لیکن کیجئے گا ضرور انشاءاللہ العزیز۔ اول آخر 21 مرتبہ درود ابراہیم لازمی پڑھنا ہے، تو یقین مانیے اس عمل کو کرنے کے بعد جو کامیابیاں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی نا، وہ آپ ضرور ان چیزوں کا آپ اقرار کریں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہر مشکل نجات، پریشانی سے نجات عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد